کچھ جو حالات ہیں یہ ہماری نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال زمین سے آسمان پر جیسے جائیں گے، آسمان سے فیصلے اسی طرح کے نازل ہوں گے۔ فینسی گارمنٹ اینڈ کڈز مال، عائشہ نگر پولیس اسٹیشن کے سامنے، ہزار کھولی، مالیگاؤں۔ دیکھتے رہیے دا پرائم نیوز عبد الرحمان کے ساتھ۔ آج صبح 9:15 بجے لشکر والی عیدگاہ پر لاکھوں فرزندان توحید نے نماز استسقاء ادا کی۔ صبح سے ہی لوگ جوک در جوک اپنے رب کو منانے کی غرض سے دیوانہ وار لشکر والی عیدگاہ کی طرف جاتے نظر آئے۔ پوری عیدگاہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری نظر آئی، ہر طرف سروں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آیا۔ بعد نماز کے مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب نے دعا فرمائی۔ مفتی صاحب کی رقت آمیز دعا پر لوگ زار و قطار روتے نظر آئے۔ بڑے بوڑھوں کو بھی معصوم بچوں کی طرح امک امک کر روتا دیکھا گیا۔ آنسوؤں سے لوگوں کے چہرے تک بھیگ گئے۔ ہر کوئی ہاتھ پھیلائے کسی مجرم کی طرح اپنے رب کے حضور شرمندہ نظر آیا۔ ہر ایک کو یہ احساس تھا کہ اس کے گناہوں کی نحوست سے اللہ پاک نے بارش روک دی ہے، تو ہر کوئی اس بات پر بھی پور امید نظر آیا کہ لاکھوں کے مجمع میں اللہ کسی کی تو دعا سن لے گا یا کوئی نیک عمل اسے پسند آ جائے گا جس کے بدلے باران رحمت کا نزول فرما دے گا۔ مالیگاؤں اپنی اسی اچھائیوں اور معصومیت کے لیے جانا جاتا ہے، جہاں گناہ کیے جانے پر شرمندہ ہونے میں کوئی عار محسوس نہیں کی جاتی۔ بچوں، جوانوں اور بزرگوں پر مشتمل اس مجمع کی نمدیدہ آنکھیں اپنے رب کی رحمت کا انتظار کر رہی ہیں۔ خدا نہ خواستہ بارش نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں کل بروز بدھ صبح 9 بجے مدرسہ معہد ملت اور بروز جمعرات صبح 9 بجے اسپننگ میل میدان میں بھی نماز استسقاء کا اہتمام کیا جائے گا۔ مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب کی مکمل دعا آپ پرائم نیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك
لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أسقنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا مغيثا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل مجلجلا غدقا صحا طبقا دائما. اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم إنا نسألك صيبا نافعا اللهم إنا نسألك صيبا نافعا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ ہم آپ کے عاجز کمزور بندے ہیں. اے اللہ ہم قدم قدم پر آپ کی مدد کے محتاج ہیں. پروردگار عالم آپ نے ہمیں کمزور پیدا کیا ہے لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. پروردگار عالم آپ نے ہمیں اس دنیا میں خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے. ہم اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. پروردگار عالم آپ تو ارحم الراحمین ہیں آپ تو اکرم الاکرمین ہیں آپ تو بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے. یہ ہماری بدعمالیاں ہیں ہماری کوتاہیاں ہیں ہماری نافرمانیاں ہیں کہ ہم پر حالات ہیں. اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہم حالات کا شکار ہیں. ہماری جانیں بھی محفوظ نہیں مال بھی محفوظ نہیں عزت و آبرو بھی محفوظ نہیں. مدارس مکاتب خانقاہیں قبرستان اوقاف سب کچھ زد میں ہے. پروردگار عالم لوگوں نے ہمیں راستے کا پتھر سمجھ لیا ہے جو آتا ہے ٹوکر مار کر کے جاتا ہے. پروردگار عالم یہ ہماری کوتاہی اور گناہوں کی وجہ سے ہمیں اس کا اقرار اور اعتراف ہے. اے اللہ آج ہم آپ کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آئے ہیں ہماری توبہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری زندگیاں گناہوں میں گزری نافرمانیاں کرتے ہوئے گزری. کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ چوریاں ہم کرتے ہیں جھوٹ ہم بولتے ہیں جوا ہم کھیلتے ہیں. اے اللہ نشہ آور چیزوں کا کاروبار ہم کرتے ہیں نشہ آور چیزوں کی خرید و فروخت ہم کرتے ہیں. پروردگار عالم بجلی چوری ہم کرتے
گزار رہا ہوں، نہ گھر میں دین ہے، نہ زندگیوں میں دین ہے، نام کے مسلمان رہ گئے۔ پروردگار عالم ہمارے حالات کو بدل دے، ہماری توبہ قبول فرما لے، ہماری پیشانیاں، ہمارے دل آپ کے قبضے قدرت میں ہیں، آپ جس طرف چاہے پھیر سکتے ہیں۔ پروردگار عالم ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں، ہم آپ سے ہدایت کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے دھو دے اور ہماری توبہ قبول فرما کر باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما دے۔ اے اللہ پانی ہر چیز کے وجود کا سبب ہے، اے اللہ ہر چیز کی بقا کے لیے پانی ضروری ہے۔ اے اللہ آپ نے پانی ہر چیز کے لیے زندہ رہنے کا سبب اور ذریعہ بنایا ہے۔ اے اللہ تیری نعمتوں میں بہت بڑی نعمت آکسیجن کا ہونا ہے جو آپ نے فری میں ہمیں عطا کی ہے۔ ہماری دوسری بہت بڑی ضرورت پانی ہے، پروردگار عالم آپ نے فراوانی سے اپنی یہ نعمت ہمیشہ دراز فرمائی ہے۔ آج اس موقع پر جب ہم بارش کے لیے پانی کی کمی اور قلت کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں آئے ہیں، اے اللہ یہ ہزاروں کا مجمع اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر کے تیری رحمت کا سوال کرتا ہے، تیری رحمت کی بھیک مانگتا ہے۔ اے اللہ کرنے والی ذات آپ کی ہے، آپ کے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ پروردگار عالم ہماری یہ مصیبت کوئی دور نہیں کر سکتا، ہماری یہ ضرورت تیرے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ اے اللہ بڑی آس اور امید کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں آئے، پروردگار عالم ہمارے آنے کو قبول فرما لے، ہماری حاضری کو قبول فرما لے، ہماری نماز کو قبول فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں محروم واپس نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم واپس نہ فرما، اے اللہ ہمیں محروم واپس نہ فرما، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، ہمارے لیے دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر ہمیں کھلایا، پیاسے رہ کر ہمیں پلایا، بیماریوں میں رات بھر جاگ کر ہمیں سنبھالا۔ پروردگار عالم ہم میں سے کتنے ہیں کہ ان کے ماں باپ تیری جوار رحمت میں جا چکے اور ہم ان کی زندگی میں وہ خدمت نہیں کر سکے جو ان کا حق تھا، ہم سے کوتاہیاں ہوئی۔ پروردگار عالم ہمیں معاف فرما دے، ہمیں اپنے ماں باپ کے مطیع اور فرما بردار لوگوں میں شامل فرما۔ کتنے لوگ ہیں جن کے ماں باپ آج بقید حیات ہیں، سر پر ان کا سایہ موجود ہے، اے اللہ ان کی عمروں میں عافیت کے ساتھ برکت عطا فرما، ان کے سائے کو عافیت اور خیر کے ساتھ دراز فرما۔ پروردگار عالم ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، دوست و احباب کی مغفرت فرما، ساتھیوں کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرما۔ پروردگار عالم جن کا ہم پر حق ہے، جنہوں نے ہم پر کبھی احسان کیا، مصیبت اور ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا، پروردگار عالم ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کی جان مال دین و ایمان عزت و آبرو میں برکت عطا فرما، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، اپنے خزانے غیب سے ان کی ساری ضرورتیں پوری فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت اور شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے اے اللہ انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، اپنی بارگاہ میں مقبولیت کا ذریعہ بنا، اے اللہ آخرت میں
رفع درجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو بے گھر ہے ان کو گھر عطا فرما, جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما, جن کے بچے اور بچیاں بے نکاحی زندگی گزار رہے ہیں اے اللہ انہیں اچھا رشتہ عطا فرما, انہیں شاد اور آباد فرما, ان کی گود میں دین کے داعی اور دین کے سپاہی پیدا فرما. اے اللہ ہماری نسلوں میں برکت عطا فرما, ہماری نسلوں میں اپنی کتاب کے حافظ, اپنے علوم کے عالم, اپنے دین کے مبلغ, اپنے دین کے داعی پیدا فرما. اے اللہ مخلصین کی جماعت پیدا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی خدمت کے لیے, اپنے دین کی آبیاری کے لیے, اپنے دین کی سربلندی کے لیے قبول فرما. پروردگار عالم ہماری نسلوں کو اے اللہ ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا, اپنی بارگاہ میں نجات کا ذریعہ بنا. پروردگار عالم اتنا بڑا مجمع آج بارش طلب کرنے کے لیے تیری بارگاہ میں آیا ہے, ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ, بڑی امیدوں کے ساتھ, بڑی آس کے ساتھ آئے ہیں. کرنے والی ذات آپ کی ہے, آپ کے ہی کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے, ہماری ضرورت تیرے سوا کوئی پوری نہیں کر سکتا. پروردگار عالم ہمیں باران رحمت سے سرشار فرما دے, ہماری ساری ضرورتیں پانی کی پوری فرما دے, ہماری کھیتیوں کو لہلہا دے, زمینوں سے غلہ پیدا فرما دے, باغات سے پھل پیدا فرما دے, ہماری ساری ضروریات کا تکفل فرما دے. اے اللہ یہ ہماری چھوٹی ضرورت ہے, بڑی ضرورت ہمیں ایمان کا کمال عطا فرما دے, ہدایت کا کمال عطا فرما دے, اخلاص کی دولت عطا فرما دے, توکل کا سرمایہ عطا فرما دے, آنکھوں کو حیا عطا فرما دے, زبان کو سچائی عطا فرما دے, ہاتھوں کو سخاوت عطا فرما دے, صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے, وفاداری عطا فرما دے, ایمانداری عطا فرما دے. اے اللہ اپنے مخلصین بندوں میں شامل فرما دے. پروردگار عالم زندگی کے مقصد کو پورا کرنے والا بنا دے. جب تک اس دنیا میں رکھ, ایمان کے ساتھ رکھ, اسلام کے ساتھ رکھ, اچھے اعمال کے ساتھ رکھ, اپنے رضا والے اعمال عطا فرما دے. اور جب دنیا سے جانے کا موقع ہو تو ایمان پر اے اللہ وحدانیت, تیری وحدانیت, تیری ربوبیت اور تیری الوہیت کے اقرار کے ساتھ اے اللہ دنیا سے جانا مقدر فرما دے. خاتمہ بالخیر عطا فرما اے اللہ, خاتمہ بالخیر عطا فرما اے اللہ, خاتمہ بالخیر عطا فرما, ایمان پر خاتمہ عطا فرما. پروردگار عالم اپنی رضا, اپنی محبت, اپنی معرفت عطا فرما. اے اللہ قبروں میں اے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما, منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما, قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا, جہنم کا گڑھا نہ بنا, برزخ کی زندگی میں عافیت اور سلامتی عطا فرما. میدان محشر میں اے اللہ اپنی نظر رحمت کا مستحق بنا. اے اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرما, اپنے محبوب نبی کی شفاعت عطا فرما, اپنے محبوب نبی کی زیارت عطا فرما, اپنے محبوب نبی کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما. اے اللہ ان بندوں میں شامل فرما جو بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے والے ہیں. اے اللہ ان بندوں میں شامل فرما جسے آپ جنت الفردوس عطا کریں گے. اے اللہ جنت میں اپنی رضا عطا فرما, جنت میں اپنا دیدار عطا فرما, جنت میں اپنے محبوب نبی کا قرب اور پڑوس عطا فرما. پروردگار عالم جو مانگا ہے اپنی حاجت, اپنی ضرورت سمجھ کر کے مانگا ہے. پروردگار عالم مانگنا نہیں آتا, سلیقہ عطا فرما دے. اے اللہ مانگنا نہیں آتا, آپ قریب ہے, آج تک نہ جانے کتنی نعمتیں بے مانگے آپ نے عطا کی ہے. پروردگار عالم ہمارے ساتھ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ ہمارے ساتھ رحم کا, کرم کا معاملہ فرما دے. اے اللہ آئے ہیں بارش لینے کے لیے, بارش طلب کرنے کے لیے. اے اللہ اپنی یہ نعمت ہم پر دراز فرما دے, باران رحمت کا نزول فرما دے, اپنی مخلوقات کی ساری
کی ضرورتیں آپ ہی پوری کرتے ہیں. اے اللہ پانی کی ضرورت بھی پوری فرما دے. اے اللہ ہمیں اس حال میں یہاں سے واپس فرما کہ ہم خوش ہو, ہماری امیدیں پوری ہو چکی ہو. پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے. اے اللہ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاعة نقمتك وجميع سخطك. اللهم آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضل والفضيلة والدرجة الرفيعة. اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.